سورۃ بقرہ آیت نمبر 258 to 260۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، اس شخص کی طرف جس نے حاجا جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اللہ نے دے رکھی تھی اسے، الملک، بادشاہی یا حکومت، اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے یا مارتا ہے۔ قالا، وہ کہنے لگا، انا احیی، میں زندہ کرتا ہوں، و امیت، اور میں بھی مارتا ہوں یا موت دیتا ہوں۔ قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فاتی، تو لے آ، بہا، اس کو، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی، تو ہکا بکا رہ گیا وہ شخص، کافر، جس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، اور جھگڑا بھی اس بات پہ کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے لے آ۔ یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا۔ القوم الظالمین، ظالم قوم کو، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو یا ظالم لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح جو مرہ گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی، اور وہ، خاویۃ، گری پڑی تھی یا اوندھی پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قالا، اس نے کہا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اسے اللہ نے، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ، تو موت کی نیند سلا دیا اسے، مئۃ عام، 100 سال، ثم، پھر، بعثہ، اسے زندہ کیا، قالا، کم، اور کہا، کتنی دیر، لبثت، تم رہے، قالا، اس نے کہا، لبثت، میں ٹھہرا رہا، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ، قالا، بل، فرمایا، بلکہ، لبثت، تم ٹھہرے رہے ہو، مئۃ عام، 100 سال تک، فانظر، پس دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں ہوا وہ باسی، وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیتاً، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھ، الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف، کیسے، ننشزھا، ہم جوڑتے ہیں اسے، ثم، پھر، نکسوھا، ہم چڑھاتے ہیں ان پر، لحماً، گوشت، فلما، پھر جب، تبینہ، خوب واضح ہو چکا، لہو، اس پر، قالا، وہ کہنے لگا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے۔ یا پھر اس مثال اس شخص کی جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا، یہ آبادی جو اب ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی، اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا، بتاؤ تم کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا، تم 100 سال تک اسی حالت میں رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو، باسی بھی نہیں ہوا، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو گیا ہے، اور یہ ہم اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو، ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم نے کس طرح اٹھا کر
گوشت پوست اس پر چڑھایا۔ اسی طرح جب ہم حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں کر دی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ اور جب قَالَ ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب آرینی دکھا مجھے کیف تحیی تو کیسے زندہ کرے گا الموتى مردوں کو۔ قالا فرمایا اولم اور کیا نہیں تؤمن تم ایمان رکھتے، قالا فرمایا بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے قلبی میرے دل کو۔ قالا فرمایا فخذ تو لے لو اربعۃ 4 من الطیر پرندوں سے، فصرہن تو پھر مانوس کر لو انہیں، الیک اپنے ساتھ یا اپنی طرف، ثم پھر اجعل رکھ دو علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان سے، جزءا ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر یہاں پر الف کو حمزہ بنانے کے لیے قاعدے کی روح سے پیش لگایا جائے گا اور اسے پڑھیں گے ہم ادعوہن تم پکارو انہیں، یاتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔